میری بیسیکلی ڈگری جو ہے وہ مارکیٹنگ اینڈ فائنانس کی تھی. اس کے بعد میں نے ایک سیلولر کمپنی کو جوائن کیا بیک ان 2007. لیکن ڈیپ انسائڈ ایک بات تھی کہ اپنا کچھ کرنا ہے. پیسے بھی نہیں تھے, انویسٹمنٹ بھی نہیں تھی. اللہ نے ایک راستہ کھولا, میں نے کچھ ٹریڈ شروع کی گاڑیوں سے ریلیٹڈ. لیکن پھر بھی یہ تھا کہ میرا دل یہ تھا کہ میں کچھ ایسا کام کروں جس میں ہم باہر کچھ چیز بھیج سکیں, کچھ ایکسپورٹ کر سکیں. جب انیبلرز کو میں نے جوائن کیا تو اس میں کچھ ایک دو لوگ میرے ساتھ کامن فرینڈز تھے جو انیبلرز کے گروپ میں تھے. وہ جتنا مجھے ڈی موٹیویٹ کر سکتے تھے انہوں نے کیا. میرے ایک دوست ہیں بہت اچھے, وہ اسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی جو ہے وہ سکسیس سٹوری میں نے دیکھی. تو اس سے مجھے بہت زیادہ جو ہے موٹیویشن ملی اور میں نے سوچا کہ اگر یہ کر رہے ہیں تو پھر ضرور کام ہوتا ہے. دیٹ مینس السلام علیکم ناظرین, میں ہوں علی رحمان خالد. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ سی ای او ہیں آٹوز ایکسپریس کے. اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑے کامیابی سے امیزون پہ سیلنگ کر رہے ہیں. انہوں نے پہلے بھی بزنس کیا اور اب یہ ای کامرس کی طرف موو کر کے وہاں پہ بھی کامیابی سے بزنس کر رہے ہیں. آئیے ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں کہ انہوں نے کس کس پروڈکٹ کیٹیگری میں کام کیا اور یہ کس طرح اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. بہت بہت شکریہ بلال سربلند صاحب آپ کی تشریف آوری کا. سب سے پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ آپ ایک اچھی جاب کر رہے تھے لیکن آپ نے سوچا کہ میں اپنا بزنس سٹارٹ کروں. وہ کیا وجہ تھی, وہ کون سے ایسے فیکٹرز تھے جنہوں نے آپ کو موٹیویٹ کیا کہ میں اپنا بزنس کروں؟ بہت شکریہ یہاں پہ بلانے کے لیے اور موقع دینے کے لیے. میری بیسیکلی ڈگری جو ہے وہ مارکیٹنگ اینڈ فائنانس کی تھی اور اس کے بعد میں نے ایک سیلولر کمپنی کو جوائن کیا بیک ان 2007. اور اس میں بہت اچھا ایکسپیرینس تھا, بہت لرننگ تھی. لیکن ڈیپ انسائڈ ایک بات تھی کہ اپنا کچھ کرنا ہے, اپنا کام کرنا ہے. لیکن پیسے بھی نہیں تھے, انویسٹمنٹ بھی نہیں تھی, لیکن دل میں بہت تھا کہ اپنا کام کرنا. تو میرے کیونکہ فیملی میں زیادہ تر جاب والے ہی لوگ تھے, کسی نے بزنس نہیں کیا تھا. اسپیشلی میرے فادر آرمی سے ریٹائرڈ تھے تو جاب والا جو ہے وہ زیادہ ہی جو وہ ٹرینڈ تھا. لیکن میرا دل تھا کہ میں اپنا کچھ کروں. تو میں نے کوئی 3 سے 4 سال وہ سیلولر کمپنی میں جاب کی. اس کے بعد جو ہے وہ میں نے وہاں سے ریزائن کر کے, تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے. لیکن الحمدللہ اللہ نے ایک راستہ کھولا, میں نے کچھ ٹریڈ شروع کی گاڑیوں سے ریلیٹڈ. اور اس میں جو ہے وہ ایک بہت چھوٹی سی گاڑی پرانی سی جو میرے ابا کی تھی اس کو میں نے بیچا اور مجھے پتہ چلا کہ گاڑیوں کو بیچنے میں لوگوں کو پیسے بھی بچتے ہیں. کیونکہ ابھی تک تو یہی پتہ تھا کہ جی گاڑی بیچتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے. لیکن وہ اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ مجھے کچھ پیسے بچے تو مجھے اللہ نے ایک نیا راستہ اس سے کھولا اور میں نے گاڑیوں کا کام شروع کیا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو بھی یہاں پہ کلچر ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ ہمارا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ کچھ بھی امپورٹ کر لیں. امپورٹ بیسڈ ہمیں آسان کام لگتا ہے کہ جی کہیں سے بھی دنیا میں, چائنا سے, جاپان سے, یورپ سے کچھ بھی منگوا لیتے. تو میں نے گاڑیاں امپورٹ کرنی شروع کر دیں جاپان سے اور یورپ سے. تو الحمدللہ وہ بہت سکسیزفل رہا, اللہ نے اس میں بہت زیادہ الحمدللہ کامیابی دی. لیکن پھر بھی یہ تھا کہ میرا دل یہ تھا کہ میں کچھ ایسا کام کروں جس میں ہم باہر کچھ چیز بھیج سکیں, کچھ ایکسپورٹ کر سکیں, کوئی فورن ریمیٹنس کی شکل میں ہم اپنے ملک میں کچھ لا سکیں. تو اس کی میں سرچ جو ہے وہ میں نے جاری رکھی. کافی عرصہ اس میں مجھے لگ گیا کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی آپ ایسی کسی چیز کے بارے میں, کسی آن لائن کام کے بارے میں سوچتے ہیں تو اس میں زیادہ جو پہلی چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ یہ کوئی اسکیم ہے اور اس میں آپ کے کو کمپنیز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ فراڈ کریں گی, جو کہ ہم بچپن سے کافی جگہ دیکھ بھی رہے تھے. تو اس لیے وہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہو گیا. سر جب آپ آن لائن کی فیلڈ میں آئے اور ای کامرس کی فیلڈ میں آئے تب آپ نے کیسے اپنا سفر شروع کیا؟ جی اس میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ میں سرچ میں تو تھا, تو اس میں ڈفرینٹ گروپس کو دیکھ رہا تھا. بلکہ انیبلر سے پہلے میں نے 1-2 گروپس کو اور جوائن کیا جو کہ کام کر رہے تھے پاکستان میں. اور اس میں جب انیبلرس کو میں نے جوائن کیا تو اس میں کچھ 1-2 لوگ میرے ساتھ کامن فرینڈس تھے جو انیبلرس کے گروپ میں تھے اور وہ میرے یونیورسٹی فیلوز تھے. تو ان کو میں نے کانٹیکٹ کیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کیسا ہے. تو انہوں نے تو جسٹ جوائن ہی کیا ہوا تھا,
لیکن جو انہوں نے اپنا پارٹ یہ پلے کیا کہ وہ جتنا مجھے ڈی موٹیویٹ کر سکتے تھے انہوں نے کیا. انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے امیزون تو پاکستان میں ہے ہی نہیں اور یہاں تو کام ہو نہیں سکتا, تو یہ تو پاکستان بالکل جو ہے وہ امیزون اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. سو ان شارٹ یہ ہے کہ میں پوری طرح ڈی موٹیویٹ ہو کے تو میں پھر اپنے کام میں اپنے بزنس میں لگ گیا. لیکن اس کے کچھ ہی دن بعد جو ہے مجھے یاد ہے کہ سپٹمبر 7 کو میرے ایک دوست ہیں بہت اچھے, وہ اسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی جو ہے وہ سکسیس سٹوری میں نے دیکھی. تو اس سے مجھے بہت زیادہ جو ہے وہ موٹیویشن ملی اور میں نے سوچا کہ اگر یہ کر رہے ہیں تو پھر ضرور جو ہے یہ کام ہوتا ہے دیٹ مینس. تو اس میں پھر میں نے جو ہے وہ دوبارہ سے ایک دفعہ اپنی پوری ورکنگ کر کے ان سے بات کی. انہوں نے کہا جی بالکل میں نے کیا ہے اور لیکن تم پھر بھی دیکھ لو اور اپنا اس میں, اور انہیں یہ پتہ تھا کہ میں چونکہ بزنس مین ہوں تو جیسے ہم سب کو ثاقب صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی اٹس ناٹ اے کوئک ریچ اسکیم, اس میں نفع بھی ہو سکتا ہے نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو انہوں نے مجھے پہلی بات یہ کی کہ مجھے پتہ ہے کہ تمہیں اگر تھوڑا بہت نقصان بھی ہو گیا تو تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوئے گا, لیکن تم سیکھ کر اس کو کر لو گے. تو انہوں نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا. اس کے بعد میں نے پھر تھوڑی سی اپنی سرچ کی کیونکہ میرے لیے بہت بڑا ڈیسیجن تھا کہ میں کس کمپنی کو چوز کرتا ہوں, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے 1 سے 2 کمپنیز کو پہلے بھی ان کے پیجز کو لائک کیا ہوا تھا, میں انہیں فالو کر رہا تھا. لیکن انیبلرز میں مجھے یہ چیز ان سے بہت ڈفرینٹ لگی کہ یہ لوگ فزیکلی بہت زیادہ یہاں پریزنٹ ہیں, یہ لوگ اویلیبل تھے, ان سے آپ بات کر سکتے تھے. میں خرم خالد صاحب میرے مینٹور بھی ہیں, ان کے پاس میں گیا, میں ان سے ملا, تو اس سے آپ کو بہت سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ یہ یہاں ایگزسٹ کرتے ہیں اور ان کی پریزنس ہے اور آپ کسی بھی طرح ان سے کوئی بھی ہیلپ لے سکتے ہیں. اور فیس ٹو فیس جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کا جو ہے وہ ایک اور امپیکٹ ہے. سو میں نے جو ہے وہ پھر 27 سپٹمبر کو پی سی میں ان کا سیمینار ہوا. تو وہ میں نے اور میرے 2 دوستوں نے ہم نے جو ہے وہ اٹینڈ کیا اور ثاقب صاحب اسٹیج پہ آئے اور جیسے ہی انہوں نے بولنا شروع کیا تو وہ بات تو بالکل جو ہے نا جی وہ دل کو لگتی ہے. جو ان کا ویژن ہے کہ جو ان کی بات تھی کہ جی باہر سے وہ مطلب باہر یو کے نیشنل ہیں اور پاکستان آنا اور سارا کچھ اپنا قربان کر کے اور یہاں آنا اور یہ بات کرنا کہ جی ہم 2 لاکھ بزنسز کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں بائی 2023 اور ہم جو ہے وہ 2 ملین لوگوں کو جابس سے نکال کے انٹرپرینور مائنڈ پہ جو ہے وہ ان کو لانا چاہتے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے جو آپ کو بہت زیادہ موٹیویٹ کرتی ہے, کیونکہ میری اپنی وہی بیک گراؤنڈ ہے کہ میں نے بالکل اسکریچ سے شروع کیا. تو جب ثاقب صاحب نے اپنی اسٹوری بتائی کہ کس طرح سے انہوں نے جو ہے اس فیلڈ میں آئے تو وہ دیٹ واز ویری موٹیویشنل. سر آپ نے کس کس پروڈکٹ کیٹیگری میں کام کیا ہوا ہے؟ جی میں نے جو ہے بیسیکلی میری ہے پیٹ سپلائز اور پلس تھوڑا سا ٹیکسٹائل ریلیٹڈ پروڈکٹس میں میں کام کر رہا ہوں. جی بالکل. اچھا سر مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے معاشرے میں انٹرپرینیوریل مائنڈ سیٹ کی کتنی ضرورت ہے؟ جی یہ تو بہت زیادہ لیک کر رہی ہے چیز, اور اس میں لوگ جو ہیں وہ صرف یہ شاید سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہوگی پاس تو کر سکتے ہیں, لیکن آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بغیر انویسٹمنٹ کے شروع کیا لیکن الحمدللہ آج وہ سکسیزفل بزنس مین. تو ویژن بھی ثاقب صاحب کا یہی ہے کہ ہم کس طرح لوگوں کا مائنڈ سیٹ جاب سے چینج کر کے انٹرپرینیورشپ پہ لے کر جائیں. اور الحمدللہ کہ امیزون کی وجہ سے ہمارے پاس اب اتنی زیادہ اپرچونٹیز ہیں کہ اتنی بڑی مارکیٹ ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ جب ہم اس کے فگرز دیکھتے ہیں تو وہ مائنڈ باگلنگ ہے کہ کتنا اسکوپ ہے اور ابھی وہ کتنا ملٹیپلائی کر رہا ہے. کہ اگر میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ ابھی ہم نے اپنی پوری طرح زور لگا کے تو وہ $2 بلین پہ پہنچی, اور امیزون کی جو ابھی سیلز جو 2020 کا ان کو پرائم ڈے کا فگر ہے دیٹ از $10.4 بلین ایک دن کی سیل. تو آپ دیکھیں کہ کیا اسکوپ ہے, اور $300 بلین ان کی اینول سیلز ہے. تو کتنی بڑی مارکیٹ ہے اور کتنا اسکوپ ہے. اور جب ہم نے جوائن کیا انیبلرز کو تو ہمیں پتہ چلا کہ ہر کسی کے لیے انہوں نے کچھ نہ کچھ ڈیزائن کیا کہ اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے آپ اپنا پرائیویٹ لیبل, جیسے میں نے اپنا برانڈ بنایا, آپ اپنا پرائیویٹ لیبل برانڈ بنا لیں. اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ کم ہے تو آپ ہول سیل ماڈل پہ چلے جائیں. اگر آپ کے پاس بالکل انویسٹمنٹ نہیں ہے تو آپ اسکل سیکھ لیں.
اسکل سیکھ کر آپ جو ہے وہ رائٹ اوے ارننگ سٹارٹ کر سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ کسی کے پاس اب بہانہ نہیں ہے کہ وہ کام جو ہے وہ نہیں کر سکتا, وہ ڈیفینیٹلی کر سکتا ہے. 1 سے 2 مہینے میں اگر وہ اسکل سیکھ لیتا ہے. کہ میں نے اس گروپ میں خود سے ان بچوں کو دیکھا ہے جن کے بھی ID کارڈز نہیں بنے اور وہ 4 سے 5 اکاؤنٹ صرف سنبھال کر جو ہے وہ $1,500-2,000 کما رہے ہیں. تو کتنی بڑی موٹیویشن ہے. ای کامرس کی فیلڈ میں سب سے بڑی پرابلم جو اب تک آپ نے آئیڈینٹیفائی کی ہو, جس کا سلوشن آپ دینا چاہیں؟ دیکھیں جی, جیسے میں نے آپ کو پہلے مینشن کیا کہ سب سے بڑا تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے کہ لوگوں کو اس چیز پہ ٹرسٹ نہیں ہے کہ آن لائن بزنس یا پاکستان میں بیٹھ کر امیزون پہ کام ہو سکتا ہے. تو ان کو, اگر میں یہاں آیا ہوں, میرا آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کو یہ بتا سکوں کہ یہ کوئی اسکیم نہیں ہے, اٹس اے ریئل بزنس, اور آپ اس کو بالکل سیریسلی لیں اور اس کو شروع کریں. پوائنٹ از کہ ہم ایکشن لیں اور ایکشن ابھی سے لیں. بالکل. تو جیسے وہ ایک چائنیز پروورب ہے نا کہ دی بیسٹ ٹائم ٹو پلانٹ اے ٹری واز 20 years ago اینڈ دا سیکنڈ بیسٹ از ناؤ. تو اب اگر ہم نہیں پہلے کر سکے تو یہ ہے کہ اب ہم اس کو سٹارٹ کر لیں, اور اب ہم ابھی بھی بہت زیادہ اسکوپ ہے, اور ہم اپنے اندر سے نگیٹیوٹی کو نکالیں. جو بھی یوتھ ہے میں ان کو دیکھتا ہوں تو صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کام نہیں کیا جا سکتا. لیکن اگر وہ ایسا سوچیں کہ دیکھیں سکسیس سٹوریز تو آ رہی ہیں, آپ لوگ خود دیکھیں کہ کتنی زیادہ سکسیس سٹوریز انیبلرز کے پلیٹ فارم پہ آپ کو روز دیکھنے کو ملتی ہیں. اور میرے لیے سب سے بڑی موٹیویشنل چیز یہ تھی کہ اگر یہ لوگ کر سکتے ہو تو میں بھی کر سکتا ہوں. کہ جب میں نے بوٹ کیمپ جوائن کیا تو شروع میں اٹ واز ویری ٹف, اور میں دیکھ رہا تھا کہ یہ مشکل ہے, لیکن جب میں نے دیکھا کہ لوگ کر رہے ہیں میں بھی کر سکتا ہوں, تو یہ سب سے بڑی موٹیویشن ہے. تو ہماری یوتھ جو ہے وہ اگر اس طرح سے سوچے کہ یہ بہت بڑا اسکوپ ہے, اور ہم جس طرح کہ لوگوں کو انیبل کرنے کا مشن ہے, اگر ہم اس کو لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ ہم خود بخود انیبل ہوتے جائیں گے انشاءاللہ. سر, قاسم علی شاہ صاحب کی فاؤنڈیشن ہے, ان کی کتابیں ہیں, ان کے کام سے آپ واقف ہیں, ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ جی, قاسم علی شاہ صاحب تو جو ہے نا بہت بڑی موٹیویشن ہے, اور میرے بہت ارلی ایجز سے میں ان کو فالو کر رہا ہوں, اور مطلب کہ ان کی بات ہی ایسی ہے کہ جو وہ دل سے کرتے ہیں اور وہ دل کو لگتی ہے. تو بلکہ کافی زیادہ یہ ریبلٹ سے پہلے سے میں ان کو فالو کر رہا ہوں, کیونکہ اس میں تو کچھ چھوٹی سی ایک بات ہے کہ کچھ دن پہلے میرے کولیگ ہیں جو میرے ساتھ سیلولر کمپنی میں تھے, تو وہ HR اور اس سے ریلیٹڈ ہی ٹریننگ سے ریلیٹڈ تھے. ویسے ہی میں نے ان سے بڑے عرصے بعد بات ہوئی, تو میں نے ان سے حال چال پوچھا, اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کام کیسا جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا یار کام تو ٹھیک جا رہا ہے, لیکن ایک مسئلہ ہے کہ جدھر جاتے ہیں ٹریننگ دینے وہ کہتے ہیں جی قاسم علی شاہ صاحب جیسی باتیں کر کے دکھاؤ, تو وہ تو ہمیں آتی نہیں. تو الحمدللہ انہوں نے بالکل ٹرینڈ ہی چینج کر دیا کہ وہی ہے کہ دل سے جب بولتے ہیں تو وہ بہت زیادہ اثر کرتی ہے. اور جب بھی آدمی کے لائف میں کوئی فیز آتا ہے, سب کے لائف میں فیز آتا ہے جس میں اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں, تو اس میں یہ بہت بڑی موٹیویشن ہے. اور یہ اللہ سے جس طرح کا ان کا تعلق ہے اس کو دیکھ کر انسان بہت موٹیویٹ ہوتا ہے کہ کتنی بڑی ہوپ یہ لوگوں کو دیتے ہیں, اور اس کی جزا انشاءاللہ اللہ ان کو دیں گے. بہت بہت شکریہ بلال سربلند صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ اس انٹرویو نے آپ کی زندگی میں ایک امید پیدا کی ہوگی, اور ای کامرس کے بارے میں جو لوگ جاننا چاہتے ہیں ان کو بہت سارے سوالات کے جواب ملے ہوں گے. بہت بہت شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.